السلام علیکم دوستو. تو آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنے والا ہوں وہ ہماری بہنوں کے لیے ہے. تو ابھی ہم وہ بات ابھی آگے کریں گے حافظ جی سے. تو چلیے ملتے ہیں حافظ جی سے. السلام علیکم حافظ جی. وعلیکم السلام۔ یہ ہے حافظ عبید اللہ جن سے میں ہمیشہ بات کرتا ہوں، اور آج جو ٹاپک ہے وہ بہت امپورٹنٹ تھا، تو میں نے ان سے بات کرنے کے لیے آج ان کے پاس آیا ہوں. تو حافظ جی بات ایسا ہے کہ جیسے کوئی مسلم لڑکی جی، اگر کسی غیر مسلم لڑکے سے شادی کر لیتی ہے تو اس کے ساتھ رہنا کیسا ہے؟ اگر کوئی مسلم لڑکی اگر کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ رہ رہی ہے یا شادی کر رہی ہے، شادی کر لیا، وہ ایمان پر داخل نہیں ہے، مطلب ایمان پہ داخل لڑکا نہیں ہے یا لڑکی نہیں ہے؟ لڑکا اگر نہیں ہے، مسلم نہیں. لڑکی تو مسلم ہے۔ ٹھیک ہے. آپ کا وہی سوال تھا کہ مسلم لڑکی، ہوں. لڑکا غیر مسلم ہو، کہ لڑکا ایمان والا نہ ہو، ہوں. تو پھر اس کا رہنا تو درست نہیں ہے۔ لڑکی کا ایمان ختم ہے، اس کی ایمان ہی نہیں ہے۔ اگر وہ غیر مسلم سے رہ رہی ہے شادی کر کے، اس کا ہر وقت اس کا رہنا تو زنا میں ہے، شمار ہے، اس کا ہر گھڑی گناہ لکھا جا رہا ہے، اور باضابطہ وہ شادی کر کے رہ رہی ہے، تو پھر اس سے جو اولاد بھی ہوں گے وہ وہ بھی. حرام کے ہی ہوں گے، اچھا. وہ حرام اولاد ہوں گے، وہ جائز اولاد نہیں ہوں گے، کیونکہ اسے نکاح درست ہے ہی نہیں، اس سے شادی درست نہیں ہے۔ اب تو ہاں. بات بھی نہیں کر، اگر کسی مسلم بچیوں کے اندر، جس بھی مسلم بچیوں کے اندر اگر ایمان ہے، اس کے اندر اللہ کا خوف اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اس کے اندر زندہ ہے، وہ لڑکی تو ہمت بات کا نہیں کرے گی، تو رہنا تو دور کی بات ہے۔ وہ اس کی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے کہ اس لڑکی کو وہاں تک پہنچا دیا، تو ایمان کہاں محفوظ ہے، اس کو وہاں تک پہنچا دیا، اب وہ رہ رہی ہے، تو جب رہنا وہ فیصلہ اس وقت کی ہے جب اس کی ایمان ختم ہو گئے، کیونکہ ایمان کی کمزوری کی علامت تھی۔ بہت ایسے لڑکیاں ہیں جو صرف بات کر لیتی ہیں، کسی غیر قوم سے، کسی بغیر ایمان والے لڑکے سے بات کر لی، تو اس کے ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے کہ وہ اس سے بات کی، اس سے، اچھا، بات بھی ہاں، کرنا جو ہے جی وہ جی، تو مطلب کہ اس کا ایمان کمزور ہے. ہاں کمزور ہے تبھی تو بات کی ہے۔ اگر ذرا بھی اس کے اندر ایمان ہوتا، اللہ کا خوف ہوتا، تو وہ سنبھل جاتی، وہ ڈرتی۔ اور بہت سی ایسی بہنیں ہیں جو الحمدللہ ثم الحمدللہ جو ہے ان کے اندر ایمانی جذبہ تھا، ایمان تھا، کہ اس کے سامنے پیش کیا گیا، آفر دیا گیا، بہت ساری چیزوں کی لالچ دی گئی، لیکن وہ بچی اس چیز سے محفوظ رہی۔ تو اس کے محفوظ رہنا یہ اس کی ایمان ہے، وہ ایمان تھا جو اس کو اس چیز سے بولنے یا کرنے میں روکا ہے۔ اب دوسری جو لڑکی ہے اگر بات کر رہی ہے تو اس کے بھی ایمان کمزور ہونے کی علامت ہے۔ اب اگر تیسری طرح کی جائیں ایمان پہ، تو تیسری جو لڑکی ہے جو چلی گئی، اب اس کے ساتھ وہ رہ رہی، تو اس کے تو ایمان ہی کہاں ہے۔ ایمان اگر رہتا تو وہ رک جاتی، ایمان رہتا تو رک جاتی، ظاہر سی بات ہے۔ اگر کوئی چیز اگر اسے نہیں روکا ہے تو سمجھے ایمان نہیں ہے۔ اللہ کا خوف ہو، جیسے ہم اور آپ بھی اگر تھوڑا چلیے گناہ کر لیتے ہیں، تو مطلب کہ لیکن وہ مطلب نکاح مطلب شادی کے بعد میں تو وہ لڑکی بھی مطلب پھر غیر مسلم ہو گئی. ہاں ایمان محفوظ ہی نہیں ہو اس کا۔ اگر اسے پھر سے آنا ہو تو پھر سے کلمہ پڑھنا ہوگا، وہ سب چیزوں سے توبہ کرنا ہوگا، پھر اس کو ایمان والی کلمہ پڑھنا ہوگا، یقین پیدا کرنی ہوگی۔ یہ ساری چیزیں پھر وہ الگ چیز ہے جو مفتی صاحب لوگ بتائیں گے، اور کیا مسائل ہے وہ بھی مفتی صاحب بتائیں گے۔ لیکن یہ چیزیں جہاں تک ہے کہ آپ اس کے ساتھ رہ رہے ہیں، اس کے اندر ایمان نہیں ہے، تبھی تو آپ رہ رہے ہیں۔ اور آپ رہ رہے ہیں تو ہر وقت جب اس کے ساتھ ایک مکان پہ رہ رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، رہ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، یہ ساری چیز زنا میں شامل ہے، وہ تو ایک غیر ہے نا۔ آپ اس کے ساتھ چاہے کہ کتنوں ہی پیسہ خرچہ کر کے کیوں نہیں آپ شادی کیے ہیں، سارے لوگ کو کیوں نہیں جمع کیے ہیں، ہے نا، بہت سارے گواہ کیوں نہیں پیدا کیے ہو، لیکن جو آپ رہ رہے ہیں وہ درست نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اس رشتے کو درست بنانے کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ دیکھیے اس کے تو ایمان کا ہونا شرط ہے، لیکن اگر کوئی جھانسا دے کہ ہم مومن بن جائیں گے، تو ابھی تک جہاں تک رپورٹ ہے یا جہاں تک ماننا ہے، لوگوں کا گمان ہے کہ یہ کم ہے، یہ چانس کم ہے کہ وہ ایمان پر داخل ہو جائے گا اور پھر آپ کو ساتھ میں رکھے گا۔ تو میری گزارش تو جہاں تک ہے کہ یہ ساتھ میں رہنا ہی غلط ہے۔
ساتھ میں رہنا ہی غلط ہے. ہمارے مومن بھائی بہت ہیں، آپ ان سے نکاح کر کے رہیں، ان سے نکاح کریں. وہ تو ہے ہی ہے، ہے نا؟ لیکن ہوتا ہے نا کہ کسی کو کوئی پسند کر لیا، مطلب کہ اب اس کو چاہت ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اسے شادی کرنا چاہ لیتا ہے. لیکن اگر غیر مذہب کا کوئی لڑکا ہے، وہ اگر ایمان میں داخل ہو جائے تب یہ رشتہ درست ہو جائے گا. دیکھیے ایمان پر داخل ہونے کے بعد تو درست ہے ہی ہے، لیکن جہاں تک کہ ہم رپورٹ اور علامات بتا رہے ہیں، اور جو آپ کو سننے میں خبریں آتی ہوگی کہ ظاہراً تو لوگ کہہ دیتے ہیں، ہاں، مطلب کہ وہ جھانسا دینا. جھانسا بھی ہوتا ہے. کیونکہ آپ تو اب اس سے تو یہ نہیں لگایا جا سکتا نا. آپ بہت ایسے لوگوں کو بھی سنے ہوں گے، اپنے غیر دوستوں سے بھی، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مسلم لڑکا سے اچھا پڑھ لے گا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہاں، ہوتا زبانی. سلام بھی اچھا کر ہاں، لیتا ہے. لیکن آپ اس الفاظ پر تو ایمان کا فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں نا. ایمان تو یہاں ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صرف کہنے کا ایمان نہیں ہے، یہ یقین والی بات ہے نا کہ آپ ایک اللہ کی ذات کو ایک مان رہے ہوں، نفع نقصان عزت ذلت کرنے دھرنے والی ذات اللہ کو مان رہے ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کہے ہیں، اور جس طریقے پر آپ چل کر دکھائے ہیں، آپ ان پر 100% کامیابی مان رہے ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور اللہ کے رسول اللہ کے محبوب مان رہے ہو، یقین ایمان لا رہے ہو، تب آپ ایمان والے ہو. اس کو یقین یہاں بنانا ہوگا. اگر اس دل سے اس چیز کو مان رہا ہو تو پھر وہ مومن ہے. آپ اس چیز کے دل کا یقین تو آپ ہم نہیں لگا سکتے ہیں کہ وہ کس طرح بول رہا. یہ بات تو یہاں پہ ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ کیا بات ہے، جی جی کیسے اس رشتے کو درست کیا جا سکتا ہے. ہوں. تو یہاں پہ آپ ہماری بہنوں کو کیا بتانا چاہیں گے کہ وہ اس سب سے پرہیز کریں یا دور رہیں ان سب چیزوں سے؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایسا ہے کہ اگر آپ کے دل میں ایسے خیالات پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ انسان ہے، گناہوں کا پتلا ہے، تو آپ فوراً استغفار کریں، اپنا رجوع اللہ کے طرف کریں، اور اللہ سے معافی تلافی کریں، اور اللہ سے بہتر رشتہ کا درخواست کریں. ہم اپنی بہنوں سے یہی کہنا چاہیں گے، اللہ سے بہتر رشتہ کا اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمیں بہتر رشتہ عطا فرما، جو ہمارا دنیا بھی بنا دے اور آخرت بھی بنا دے. کیونکہ دنیا دیکھیں وقتی طور پر دی گئی ہے، آپ اس سے شادی کر کے ایک سیکنڈ بھی رہیں یا نہ رہیں، یا اللہ ہی جانتے ہیں کہ کب کس کی موت ہو جائے. تو اسی لیے بہتر یہی ہے کہ اللہ سے وہ رشتہ مانگے جس سے آپ کا دنیا بھی سکون اور پرسکون کے ساتھ گزر جاوے، اور آپ کا آخرت بھی پرسکون سے گزرے. آپ اپنے اندر ایمانی جذبہ پیدا کریں، اللہ کی طرف زیادہ رجوع ہوں، نماز کے اہتمام کریں، اور اللہ کے احکامات کی پابندی کریں، پردے کا خیال کریں. انشاءاللہ آپ کے دل میں یہ خیالات پیدا نہیں ہوگا. جب اللہ کی محبت اور اللہ کے محبوب کی محبت ہوگی، آپ کے دل میں یہ چیزیں غیر محبت پیدا نہیں ہوں گی. اللہ سے یہی دعا ہے کہ آپ ان چیز کو مانیں، اس چیزوں کو، اور اس پر یقین رکھیں، دعا کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، اور ہم تمام لوگوں کے، تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ ضرور. ٹھیک ہے دوستو، تو آپ نے دیکھا کہ حافظ جی اتنی اچھی باتیں سب بتائی ہیں. تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ میں شیئر کریں، تاکہ وہ غلط راستے کو نہ مطلب کہ پکڑ لے، غلط راستہ نہ پکڑے اور صحیح راستے پہ چلے، جو کہ ہمارے حافظ جی نے یہاں پہ بتایا ہے کہ کیسے ہم کو اپنا خیال کو درست رکھنا ہے اور صحیح رہنا ہے. تو ٹھیک ہے، ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ پھر ملتے ہیں دوبارہ. لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے ویڈیو کو. تھینک یو.